رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کو وقت دیتے تھے، ہر بیوی کو. اور نبی علیہ السلام بسا اوقات ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس بھی چکر لگا لیتے تھے. یہ عورت کا حق ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ مرد اس کے ساتھ وقت گزارے اور اس کے ساتھ پیار کرے، یہ عورت کا حق ہے. تو اس خاوند کو دین کی رہنمائی کریں، اس کو دین کی باتیں بتائیں کہ اس میں بھی اجر ہے. جو خاوند اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی نا تو صحابی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس میں بھی اجر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں بھی اجر ہے. وہ کہتے کیسے؟ فرمایا آپ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ کسی ناجائز جگہ پر اپنی اس خواہش کو پورا کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا بالکل ہوتا. فرمایا پھر وہ جائز جگہ پر کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں اجر ہے. اور جمعے والے دن نبی علیہ السلام کی کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ جو شخص جمعے رات کی رات کو اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے اور جمعے والے دن غسل کر کے مسجد میں آتا ہے، من غسل واغتسل، خود بھی غسل کرتا ہے اپنی بیوی کو بھی غسل کرواتا ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے. تو بیویوں کو وقت دیں، پیار کریں. اور اس سے اپنی بہن کو میں یہ کہوں گا کہ آپ دعا کیا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمارے آپسی معاملات کو درست کر دے. اور یہ دعا کریں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور تیسری دعا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، نہا کے رہیں، خوشبو لگا کے رکھیں، اور جناب خامد کے لیے تیار ہو کے میک اپ کر کے رہیں تاکہ خامد جب باہر سے آئے تو اٹریکشن ہو. تیسری یہ دعا ہے جو آپ نے اپنے اوپر نافذ کرنی. دو دعائیں مانگنی ہیں اور تیسری دعا اپنے اوپر نافذ کرنی ہے. خامد کی محبت خود بخود کھینچیں اپنی طرف.